اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اللہ ہی کا فرما بردار ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور ہرگز نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، پس جو کوئی برا سلوک کرے تو اس کا جواب اچھے سلوک سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ایسا ہوگا اس سے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے تو اس اچھے سلوک سے وہ متاثر ہو جائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا آپ کا جگری دوست ہے۔ اور ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہوتا ہے نا، کہ جو کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کا جواب 10 گنا برائی سے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کا جواب اچھے سلوک سے دیا جانا چاہیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ اچھا سلوک جو کرتے ہیں یہ بات صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے آپ سے برا سلوک کیا ہے، آپ کو ڈی گریڈ کیا ہے، آپ کو اگنور کیا ہے، تو آپ بجائے اس کو اسی انداز میں جواب دینے کے کوشش کریں کہ کسی بھی موقع پر اس سے اچھا سلوک کر دیں تو، اور اس کے اس رویے پر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہی لوگ جو صبر کر کے اچھا سلوک کرنے والے ہیں بڑے ہی اچھے نصیب والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کہیں بھی کبھی بھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ طلب کر لیا کریں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ہرگز سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اسی اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ جو سب سے بڑھ کر خالق ہے تو اسی کی ہی عبادت اور اسی کا ہی سجدہ لائق ہے، نہ کہ جو چیزیں خود مخلوق ہیں۔ یہ سورج اور چاند تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو لوگ جو ہیں سورج اور چاند کو سجدہ کریں یا دیگر اور لوگوں کو وہ اپنا ان کی الہ ٹھہرا لیں، ان کی عبودیت کریں، تو جو سب سے بڑھ کر ہے جو خالق اور مالک وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، بس اگر یہ اعراض کریں، سرکشی کریں، یعنی کہ یہ بات نہ مانیں، تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے ہاں تو وہ فرشتے ہیں جو دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ ہرگز تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ زمین کو خشک بے آباد یعنی کانٹوں سے بھری دیکھتے ہیں، بنجر دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور پس جب ہم اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، فصل سے پھولنے لگتی ہے اور اس پر پھل اور کھیتی اگاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو بے شک وہی ذات جو اس مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے، اس میں روح پھونکتی ہے، تو ضرور وہ روز محشر جو ہیں مردے ان کو بھی زندہ کر دے گی۔ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا،
کہ بے شک جو ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو الٹ معنی پہناتے ہیں اور صرف اپنے عقائد کو مسلط کرنے کے لیے لغت کا، مادے کا، کلام عرب کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کے وہ حوالے لا کر تو جو اس کے معین معروف اصطلاحات ہیں ان کے معنی بدل دیتے ہیں، تو اور پھر اپنا معنی اس کو پہنا دیتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے بات کہی ہے وہ 100% اسی طرح ہی سمجھی جانی چاہیے جو اس نے کہی ہے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ہم سے بالکل بھی وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمن یوم القیامہ، تو جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت والے دن امن اور امان خوشی سے آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے یہ نار آگ کی وعید ہے جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ اے معلوم آشے تو جو تم کرنا چاہو کرو، یعنی یہ دنیا اللہ نے اسی اصول پر بنائی ہے کہ جس شخص نے جس سمت میں بڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ وہی راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے۔ انہ بما تعملون بصیر، وہ بے شک دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اگر کوئی ایسے لوگ کام کرتے ہیں الٹے معنی پہناتے ہیں اور غلط عقائد مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روکتے نہیں ہیں، ہاں وہ اس گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں اور بنیادی عقائد ہیں ان سے کوسوں دور ہوتے جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، تو بے شک جو کافر ہیں جب ان کے پاس نصیحت آئی تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، اور بے شک یہ کتاب یعنی یہ قرآن تو ایک بہت بلند مرتبہ کتاب ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو باطل جو ہے اس کے آگے اور نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، تنزیل من حکیم حمید، تو یہ اس خوبیوں والے حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اور اس میں تمہیں وہی نصیحتیں وہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کی گئیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تو بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، اور اگر یہ ہم قرآن کسی اور زبان میں نازل کرتے یعنی عجمی کتاب میں تو ضرور یہ کہہ اٹھتے کہ یہ آیات ہم پر واضح کیوں نہیں کی گئیں، اعجمی و عربی، کہ یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ کتاب تو عجمی زبان کی ہے اور مخاطب عربی لوگ ہیں۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ یہ کتاب جو اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو یقین نہیں رکھتے تو ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، گرانی ہے، اور وہ اس سے اندھے کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اس سے وہ دور ہیں، گمراہی ہی حاصل کرتے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، تو یہی ہیں جب انہیں دور سے آواز سنائی دے گی، یعنی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اگر آپ ان پر قرآن پیش بھی کریں تو وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں جگہ جگہ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت میں بھی ہمارا اچھا مقام مرتبہ ہو۔ تو یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ وہ الٹ جا رہا ہے، وہ اس سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ایک لازمی عنصر ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں موجود چیزوں کو اپنائیں گے تو اس سے لامحالہ آپ کی ذات پر، کردار پر اثر پڑے گا اور آپ کے اعمال پر بھی اثر پڑے گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے قرآن سمجھ کر پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔